جاتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. دیکھو بھائی اللہ کے ہاں تو عرفات میں جانے والا اگر نیت ہے احرام ہے 9 کو عرفات میں ہے تو حج ہو جاتا ہے, لیکن قانون اجازت نہ دے تو اس کی بھی خلاف ورزی نہ کیا کرے. عمرہ اور طواف کسی ایک ہی نام سے ایک کے لیے عمرہ کر لیں پھر طواف کریں, ایک وقت میں دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. عمرہ کا طواف جو ہم حضرت آدم سے لے کر ساری امت کو دے ایک کے لیے ایک ہوتا ہے. میرے دوست کا بھائی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میرے والد کو چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تو نہیں تھے, لیکن ہمارا ان سے بہت ہی تعلق تھا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے سالے کے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے. آپ پہرا لگائیں انشاءاللہ وہ تعویذ رکھنے والے پکڑے جائیں گے, تمہیں پتہ لگ جائے گا جادو نہیں یہ شرارت ہے. یہ اچھا جادو ہے کہ تعویذ نکل آئیں. یہ بندے کی حرکتیں کرتے ہیں, شیطانی کرتے ہیں, شیاطین اور جن والے جو ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی جادو شادو نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ گھبراؤ. جمعہ فرض ہے تو سفر کو جمعہ کیوں معاف ہے؟ جس نے فرض کیا اسی نے معاف کیا, ہم نے تو معاف نہیں کیا. فرض بھی اللہ نے کیا, مسافر کو معاف بھی اللہ نے کیا. جس کی کوئی چیز وہ معاف کر دے تمہیں, پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تم نے کسی سے 10 ریال لینے ہیں, کہا میں نے معاف کیا, تو کیا ہو گیا؟ تو اگر سفر میں باقی نمازیں بھی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور ویسے یاد رکھو کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں, لیکن یہ نہیں کہ موقع ہو تو نہ پڑھے. کل ہماری پاکستان واپسی ہے. نصیحت یہی ہے کہ جو آپ نے عمرہ کیا, نمازیں پڑھی, اسی پہ قائم دائم رہو, اور سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو, اور خاص طور پہ جمعہ کے دن حضور پہ زیادہ درود شریف پڑھا کرو, کیونکہ جمعہ کے دن جو درود آپ پڑھتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. طواف الوداع عمرے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر وطن واپس جا رہے ہو پھر طواف الوداع کر لو. ہاں ایک آدمی پاکستان سے رمضان شریف میں آئے, عمرے کیے 2, پھر فوت ہو گئے, انشاءاللہ اللہ ان کو قیامت تک اجر دیں گے. کن جگہوں پہ جھوٹ بولنا ہر حال میں ناجائز ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہے, صلح کرانے کے لیے جھوٹ مصلحت عامر تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. اسی طرح اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا. علماء حق کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں؟ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, باطل کا بھی پتہ ہے اور حق کا بھی پتہ ہے. جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہیں, دائم رہتے ہیں, اور کسی طاقت سے خوف نہیں کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے پھانسیوں پہ چڑھ گئے, کتنے ائمہ کرام کو جیلوں میں رکھا گیا, کتنے ائمہ کرام کو زہر دیا گیا. تو علماء حق دین پہ قائم رہتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں. گالی دینے والے کی سزا کیا؟ معاف کر دو اس کو بس. جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, بہت بڑا گناہ ہے. علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں, تو اس لیے توبہ کریں. بغیر احرام کے حدود حرم میں کبوتر یا پرندے کا شکار حرام ہے, احرام ہو یا نہ ہو. میں جس آدمی کے پاس نوکری کرتا ہوں وہ مجھے تنخواہ نہیں دیتا, اجرت نہیں دیتا ہے, تو آپ اپنے حق کے مطابق اس سے پیسے اٹھا سکتے ہیں.
میں نے فجر کی جماعت میں امام صاحب کو دوسری رکعت میں پایا، میں جماعت میں مل گیا، 2 رکعت پڑھا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کو فی الفور ادا نہ کریں، سورج نکلنے کے بعد کریں تو افضل ہے۔ اگر مجبوری ہے، کہیں جانا ہے اور خطرہ ہے کہ نہیں تو سنتیں رہ جائیں گی تو پڑھ سکتے ہو۔ نماز میں صفوں کا اتصال سنت ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اگر اتصال نہ ہو لیکن اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اتصال کا معنی یہ ہے کہ امام کے بعد جو صفیں ہیں وہ متصل ہوں۔ اگر وہ 1 یا 2 صفیں متصل ہیں تو وہ اتصال ہو گیا۔ باقی صفوں میں چاہے اتصال نہ ہو لیکن کوشش کریں گے اتصال ہو۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب بھی ہیں اور ہر جگہ حاضر اور ناظر بھی ہیں، یہ کفر ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ میرے نبی اعلان کر دو، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور کو فرمایا اعلان کر دو، آپ فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتے۔ انبیاء ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب بی بی مریم کی کفالت کے لیے قرآن ڈالا رہا تھا تو آپ حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الطور، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں موجود نہیں تھے، تم کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے، تو قرآن کے خلاف ہے، لہذا کافر ہو جاتا ہے۔ نمازی کے آگے نہ چلیں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کسی کی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب شادی شدہ ہے تو کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں پیسے دیتے ہو کہ خاوند سے طلاق لے پھر تمہارے ساتھ شادی کرے؟ کیوں؟ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے۔ توبہ کرو اور آئندہ اس گلی سے بھی نہ گزرو۔ اس نے عورت کو پیسے بھی دیے تھے، اچھا ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیتی، اچھا کہ لعنت بھیجے تم پر، ایسے پیسوں پر بھی لعنت بھیجے۔ لڑکا لڑکی بالغ ہونے پر حکم یہی ہے کہ نکاح جتنا جلدی ہو کیا جائے، لیکن اتفاق نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، تو آپ یہ تھوڑا ہے کہ 25 سال میں بالغ ہوئے تھے، بالغ تو آپ پہلے ہی ہو گئے تھے، لیکن نہیں بنا سبب تو نہیں بنا۔ کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے کہ بالغ ہو تو فوراً کرو، ویسے عام طور پر جہاں بھی کتاب النکاح ہے وہاں یہی ترغیب دی گئی ہے کہ لڑکی لڑکا بالغ ہو تو کوشش کرو کہ نکاح ہو جائے، تاکہ وہ گناہ کی طرف جائیں ہی نہیں۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے چھوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ قریب ہے، ورنہ وہ بھی عمرہ ہے، جیرانہ سے کرو وہ بھی عمرہ ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ کا عمرہ جیرانہ سے بھی افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ فعل رسول ہے اور یہ قول رسول ہے، تو حدیث قولی فعلی بھی افضل ہوتی ہے۔ ہندوستان سے آیا، میرا احرام ایئرپورٹ دہلی سے دوسرے سامان میں چلا گیا، مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں ملا، یہاں سے میں نے احرام باندھا۔ ہوٹل سے احرام باندھنے سے عمرہ بھی نہیں ہوتا، عمرہ بھی دوبارہ کرو میقات سے اور دم بھی ادا کرو۔ میں اور میرا بیٹا 2 دن سے بخار کی حالت میں ہیں،
میقات سے بیماری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، بہرحال جب آپ ٹھیک ہو جائیں عمرہ کریں مسجد عائشہ سے اور ایک دم ادا کریں۔ اگر آدمی احرام میں ہے اور مسح کرتے ہوئے کو بال سر کا ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیٹی مدینے سے آتے ہوئے میرے ساتھ تھی عمرے کے لیے، اگر وہ جاتی تو وہ اکیلے جاتی، بہرحال اس کو بھی عمرہ کریں گے، دم دیں گے۔ یہ مجھے پڑھا نہیں جاتا، بیویاں ہیں، دیہاتی ہے، شہر بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ 3 بار بھول کے میں نے طلاق دی، بھول کے دی یا جان کے دی، طلاق ہو گئی۔ اچھے بھولے ہو، طلاق کا لفظ تو تمہیں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ 3 دفعہ دی ہے، بھولے کیسے ہو؟ اب بہانے بناتے ہو، طلاق ہو گئی، بات ہمیشہ کے لیے آرام ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے واپسی پہ، بعض لوگ نہیں کہتے، وہ میقات ہے، بغیر احرام کے آپ آ ہی نہیں سکتے، آئیں گے دم پڑ جائے گی۔ طواف کے 2 چکر اوپر منزل پہ لگائے، باقی نیچے لگائے، وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اگر کوئی آدمی حرم کی حدود میں نماز پڑھ رہا ہے، بیچ میں 500 گز کا فاصلہ ہے، گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں، لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ ایران والوں نے ابھی ایک نیو کعبہ بنایا ہے، نیا کعبہ بنایا ہے، اس کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال کعبہ بنانا بندوں کے ہاتھ میں نہیں، کعبہ تو اللہ بناتے ہیں۔ یہاں جو حکم دیا اللہ نے دیا تھا، بندوں نے خود بنایا ہے۔ اول بیت وضع للناس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ تو وہاں کس خدا کی قرآن کی آیت ہے کہ ایران میں ایک اور کعبہ بناؤ؟ ہمارے بلوچستان والوں نے بھی بنایا، ان پر میرے خیال میں نہیں شیعہ کا اثر ہوگا۔ ذکری جو مشہور ہیں انہوں نے بھی ایک بنایا ہوا ہے، جبل مراد و عرفات ہے۔ بس جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔ تحریم حرمت سے ہے، عزت کا معنی بھی ہے، حرام ہونے کے معنی میں بھی ہے۔ رافعہ اونچے شان والا۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، اپنی بہن کے لیے ایک دیندار لڑکے کے رشتے کی تلاش میں ہوں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکیوں کو رشتے میں مسائل درپیش ہیں۔ میری بہن طلاق شدہ ہے، عمر 29 سال ہے، BCom کیا ہوا ہے، بہت پریشان ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں یہاں رہتا ہوں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس عورت لڑکی سے کہیں کہ وہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے کہ کوئی خیر کا اور بہتر رشتہ اس کو مل جائے۔ بہرحال آپ پاکستان جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رشتے کی آسانیاں پیدا فرما دیں، اور بہتر یہی ہوتا it کہ آپ اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں جا کے کسی علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ میرے استاد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ظہر کی نماز جب آدمی قصر پڑھے گا 2 رکعت، عشاء کے وتر واجب ہے وہ پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے۔ ایک آدمی عمرہ بھی کرتا ہے، نیکی کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو نیکی کا اجر ملے گا، گناہ کی سزا ملے گی، اور اس نیکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ گناہ چھوٹ جائیں۔ ثواب برابر نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہے،
اور عمرے کے بعد کرے گا تو اور زیادہ گناہ ہے کہ تم نے کعبہ بھی دیکھ لیا، حرم بھی دیکھ، پھر بھی گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں نے آپ کے ایک طالب کو تفسیر ابن کثیر خرید کر کے دیا، اللہ اجر دے گا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دولت اور ایمان ایک جگہ مل سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ہم گئے تھے طائف، ہماری نیت کچی پکی تھی عمرے کی، عمرہ نہیں کیا تو واپس جا کے عمرہ کرو ورنہ دم ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل ایک جا نماز ملتی ہے جس کے نیچے ایک فوم لگا ہوتا ہے، بہرحال اگر اس کے اندر آدمی کا سر کھب جاتا ہے پھر نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑا نرم ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قالین بھی تو نرم ہے نا۔ میرے پیسے گر گئے 1100 ریال، اللہ آپ کی مدد کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھا کریں، اللہ مدد کریں گے۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد ثواب ایک کے لیے ایک عمرہ سب کے لیے نہیں ہوتا، اسی طرح طواف بھی۔ حرم میں فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، فجر کے بعد جب سورج نکل کے اوپر چڑھ جائے پھر پڑھیں، اور عصر کے بعد جب مغرب ہو جائے پھر پڑھیں۔ میں نے طواف کیا، سیدھا کندھا نہیں نکالا، آدھے چکر میں یاد آیا نکالے، کوئی بات نہیں۔ طواف کا میں نے ایک چکر لگایا تھا کہ عصر کی نماز شروع ہو گئی، میں نے نماز پڑھی، بعد میں 6 چکر لگائے، ٹھیک ہو گیا۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد تمباکو نوشی یا سگریٹ وغیرہ وہ تو پہلے ہی حرام ہے، عمرے میں ڈبل حرام ہو گئی۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں، تو بعض علماء اسی حدیث سے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ان کے ہر اذان تکبیر کے درمیان میں 2 رکعت ہیں، لیکن امام وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے الا المغرب، لیکن مغرب کے لیے نہیں ہے، تو ان کے نزدیک نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائے۔ ویسے یہ مستحب باتیں ہیں، کوئی لڑائی والی باتیں تو ہے نہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کے گلے نہ پڑھیں، جو نہیں پڑھتے ان کو جبر نہ کریں۔ حالت احرام میں بس میں سویا تو سر پہ کپڑا آ گیا، بارہ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں، 2-4 ریال۔ اگر حالت احرام میں چپل نہیں ملی، میں نے سوفٹی پہن لی، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر پورا پاؤں بند ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ میری بیوی کو حیض کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ماں اور بیٹا سفر میں ہیں، بیٹے کو سفر کا امیر مقرر کیا گیا ہے، تو اب حکم ماں کا بڑا ہوگا یا امیر کا؟ ماں بھی امیر کی اطاعت کرے گی، لیکن جو شریعت کے خلاف ہو اس میں نہیں کرے گی۔ ایک کروڑ دفعہ درود شریف جو ہے اسی میں برکت ہے کہ خود پڑھو، لوگوں سے پڑھواؤ گے، ہر کام کرائے پہ کرواتے ہو نا، تو کل خانی بھی کرائے پہ، اب درود شریف بھی کرائے پہ پڑھواؤ گے، ختم شریف بھی کرائے پہ، ختم صغیر بھی کرائے پہ، کبیر بھی کرائے پہ، 11ویں بھی کرائے پہ۔ یہ کیا ہے؟ تماشا بنایا ہوا ہے، دین ہے۔ عشق رسول اتنا ہے کہ تم سے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا نہیں جاتا، لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھواؤ گے؟ خود پڑھو جتنا اللہ توفیق دے۔ فجر عصر کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ، یہی سنت ہے۔ دائیں طرف رخ کر کے بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن مقتدیوں کی طرف رخ کرنا سنت ہے۔ مدینہ منورہ سے بیمار کو لائے مکے میں، اس لیے احرام نہیں، اس پہ دم نہیں ہے چونکہ وہ معذور تھا۔
والدین اور بہن بھائی جو فوت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت پتہ نہیں حضرت کس حضرت کہ بیٹیوں کے میں سے 3 بیٹوں کا نام ابو بکر عمر، کس کا اللہ عالم۔ حضرت حسین جب کربلا میں تھے تو سب سے پہلے جان کا نذرانہ ان کے بھائی حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ ان کا بھائی ابو بکر تھا ہی کوئی نہیں، تو جان کا نذرانہ کہاں سے دیا؟ حضرت حسن حسین تو 2 بھائی تھے۔ حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، اللہ عالم۔ بہرحال ان کو بڑی محبت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت ابو بکر کو بھی محبت تھی۔ عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، کرو تمہاری مرضی ہے۔ حضور کے نام پر عمرہ کر کے ہدیہ کریں، یا صحابہ کے نام ایک کے لیے ایک عمرہ، سب صحابہ کے لیے نہیں۔ واجب عمرہ یا نفلی عمرے میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ واجب وہ ہے جس کی آپ نے منت مانی ہو۔ چھوٹے عمرے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اصل تو بڑا عمرہ وہی ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو، یا اس کے بعد مدینہ شریف سے کرو یا طائف سے کرو۔ میرا کفارہ نہیں ہو رہا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہو۔ حرم شریف کے اندر طواف کرتے ہوئے جو ویڈیو بناتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ ہمارا استاد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد افضل ہے، میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، پہلے استخارہ کریں، اگر اس کام میں خیر ہے تو پھر شروع کریں۔ عورت کا محرم تو حرم میں موجود ہے، لیکن طواف عورت اس کے بغیر کر سکتی ہے۔ میرا دوست محمد صالح بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دعوت و تبلیغ کے علماء کے درمیان میں جو اختلاف ہے اللہ دور فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ کاشف ریاض صاحب کا کوئی آدمی ایمرجنسی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر 85 پر جائے۔ میرے بھائی کو خواب میں کالا سانپ نظر آتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی، لا حول پڑھ کے 3 دفعہ تھوک دیں بائیں طرف، بس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ایک دوسرے کے اس طرح پھر سکتے ہیں؟ ہاں پھر سکتے ہیں۔ ہاں جی یہ ٹھیک ہے حدیث کہ بھی میرے دل کو نفاق سے اور عمل کو ریا سے، زبان کو جھوٹ سے، یہ تو دعا ہے حضور کی۔ لیکن یاد رکھیں حضور کی جو دعائیں ہیں، اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وعیوننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، اللہ کے نبی خود تو معصوم ہے۔ صفا دوڑتے ہوئے چھوٹے بچے کا پیشاب کا ایک قطرہ جو ہے وہ کپڑے پہ لگ گیا، میں نے اسی میں صفا کر لی، کوئی بات نہیں، صفا ہو جاتی ہے۔ بینک کے ذریعے اگر گھر خریدیں اور وہ سود لیں تو پھر نہ خریدیں، کیونکہ سود لینا دینا دونوں حرام۔
بہرحال مدینے سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری تھا، چاہے عورت کو حیض بھی ہو، لیکن اس کی فلائٹ فوری تھی، رک نہیں سکتی تھی، تو پھر انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اللہ معاف کر دیں۔ ایک آدمی نے طائف کی میقات سے احرام باندھا، کعبہ شریف کے 7 چکر طواف کیا، 2 نفل مقام ابراہیم ادا کی، صفا مروہ بھی کیا، لیکن سر کو گنجا کیے بغیر ہوٹل چلا گیا، کپڑے تبدیل کیے، 1 گھنٹے کے بعد آیا، سر کو گنجا کر بہرحال دم تو نہیں پڑی لیکن صدقہ کر دیں، کیونکہ 1 گھنٹہ رہا ہے نا صرف۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اگر وہ مدینے جائیں تو واپس ان کے لیے بھی احرام ضروری ہے۔ میرے والد بڑے مقروض ہو گئے ہیں، استغفار زیادہ پڑھو۔ طواف کے دوران بھی عورتیں پردہ کریں، بالکل پردہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کتابوں میں ہے، اللہ عالم، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، ویسے کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر مدینہ سے علاج کے لیے ہم آئے مکہ، پھر احرام نہیں باندھا، دم نہیں پڑے گا۔ میں نے کل عمرہ کیا، ہوٹل کے آ کے غسل نہیں کیا، کپڑے بدل لیے، کوئی غسل ضروری نہیں ہے۔ مکے میں رہ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یہاں سے درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ کاف خطاب جو ہے یہ اس وقت ہے جب مدینہ شریف میں حضور پاک کے مواجہ شریف میں کھڑے ہیں۔ احرام میں ویڈیو بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کبوتر چوک پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر آگے صفیں حرم تک نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا سویا ہوتا ہے، نماز کے لیے جگائیں پھر سو جاتا ہے، کھانا کھانے کے لیے جاگتا ہے نہیں، آخر مقصد ہے کھانا بھی کھاتا ہے یا سوتا رہتا ہے؟ اگر تو کھانا ہی نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، سوتا رہتا ہے تو بیمار ہے، علاج کرائیں۔ اگر صرف نماز کا بہانہ بناتا ہے تو تھپڑ رکھیں 6-7 ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کو حجر اسود کے بوسے کے لیے دھکے دینا نہ دے، دور سے اشارہ کرے۔ احرام کی حالت میں بھی کپڑا آگے لٹکا کے رکھے۔ 10 سال کا بچہ ماں کا محرم نہیں بن سکتا، اگر بالغ ہو گیا ہے تو بن سکتا ہے۔ میں نے طواف کا 1 چکر زیادہ کر دیا، کوئی بات نہیں۔ احرام باندھ کے نسوار کھاتا رہا، اللہ معاف کرے، بس استغفار کرو۔ میں مسجد میں خطیب ہوں، پردہ دار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی کسی لڑکی نے لکھا تھا نکاح کے لیے، اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ عالم۔ ورنہ یہ ہے کہ بھئی آپ ایک مسجد میں خطیب ہیں، اسی میں اعلان کر دیں، اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پیدا فرما دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ مجھ سے کہو گے تو پھر تو کبھی نہیں ہوگا، میرا اپنا نہیں ہوتا، تیرا میں کیا کروں گا؟ میرے کہنے سے کام نہیں بنے گا، ایک بات یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کو حقیقت میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ خدا نخواستہ کل اس لڑکی پر ظلم ہو تو میں اس کا ذمہ دار بنوں۔ آج کل اعتبار تو ہے کوئی نہیں، اس لیے ہر آدمی خود کرے، استخارہ کرے، اللہ کے ہاں پوچھے، اللہ سے تسلی ہو جائے پھر رشتہ کرے۔ عمرے میں طواف کے عمرے کے طواف اگر ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا۔ حرم سے باہر جو لوگ پتہ نہیں چیز باندھتے ہیں اس کا لینا اور نکھانا کیسا ہے؟ اچھا، جو بانٹتے ہیں، باندھتے نہیں بانٹتے ہیں، غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو نہ کھاؤ۔ میرے سانڈو کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے،
دعا کریں جتنے بھی بیمار ہیں، جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے پیریڈ روکنے کے لیے 3 دن پہلے دوائی لی تھی، لیکن ٹیبلٹ لینے پیریڈ ہو گئے، مکاح سے احرام باندھا، 7ویں دن غسل لیتی ہوں، واپس ہی مسجد عائشہ سے نیت کی، عمرہ ادا کیا۔ گھر آنے کے بعد کیونکہ احرام کھل چکا تھا، میں نے بال صاف کیے، خوشبو والا صابن بھی استعمال کیا۔ صفائی کرتے وقت براؤن پانی نظر آیا، بالکل اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے وہ نفل ہی ہے، نہ پڑھے تب بھی احرام ہو جاتا ہے۔ مولانا عبدالحمید صاحب بٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، میرے بڑے اچھے ساتھی تھے، بڑے اچھے خطیب تھے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ والدہ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔ عمرے کا ثواب ایک کے لیے ایک، ساری امت کے لیے نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ آج کل امتحان میں، اللہ مشکلات حل فرمائے، اللہ تعالی عذاب رفع فرما کے رحمت نازل فرمائے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد بیمار ہو گئی، ہسپتال میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اگر مدینہ شریف نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں، عمرے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہو جائے، صحت ہو جائے، چلی جائے تو بڑی بات ہے، نہ جا سکے کوئی بات نہیں۔ 7 چکروں کا طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، ساری امت کے لیے نہیں ہوتا۔ کہتے جی 11ویں شریف کے ختم دینا بالکل بدعت ہے، کھانا بھی ناجائز اور کھلانا بھی ناجائز۔ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہیں، لڑکے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ جلد بازی نہ کریں، والدین کا کہنا مانیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کریں 1 دن 2 دن 7 دن تک۔ اگر اللہ کو خیر ہے تو رشتہ ہو جائے گا، نہیں ہے تو خدا خود ٹال دے گا۔ حرم میں عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ علاج بھی کروائیں، اور اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ دعائیں بھی پڑھیں۔ جدہ میں رہتا ہوں، حج کے لیے کپڑوں میں آیا، احرام مکے میں باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ آپ کو احرام مسجد عائشہ سے باندھنا چاہیے تھا۔ میں نے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، طواف کے واجب 2 رکعت جو تھے صفا کے بعد میں نے پڑھا، کوئی بات نہیں۔ مینا اور مکہ ابھی تک تو میرے معلومات میں الگ الگ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اب ایک شہر ہو گیا ہے، لیکن دونوں کا امیر بھی الگ ہے، دونوں کی کمیٹی بھی الگ ہے، بلدیہ بھی الگ ہے، مشاعر بھی الگ ہے۔ ایک زلیخا بی بی ہے، اس کو کینسر، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم